الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں انہوں نے صرف اور حق پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کیسے لوگ اللہ کے پیغام کو سمجھ کے زندگی کو سنوار سکیں، یہ ان کا مشن تھا، مقصد تھا کہ کیسے لوگ دنیا کی اس عارضی زندگی کو، امتحان جو ہے ہمارے لیے سب کے لیے، وہ ایک بہتر طور پہ، بہترین طور پہ اور سب سے اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ جو کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور پوری کوشش سے، پوری تگ و دو سے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے ایک ہی مقصد ہے کہ ایک اللہ کی، ایک رب کی پوجا کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس سے ہٹ کے کوئی بھی رب نہیں ہے، صرف ایک خالق مالک ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور زندگی کو کتنے بہتر طریقے سے جی سکتے ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک بندہ اس کو اس کے عمل کی وجہ سے خسارہ یا کامیابی ملے گی، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے ماننے والے ایک ٹائم پیریڈ تھا، اس وقت کے لیے تھے۔ قادیانیوں نے جو مسئلہ مسلمانوں کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو کے بات کرتے ہیں، الگ وہ ایک کسی کے پیروکار ہیں تو پیروکاری کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن مینیپولیٹ کرنا، کسی کا جو نا حقوق استعمال کرنا اور کسی کو جو ہے غلط راہ گائیڈ کرنا، سیدھے سامنے آ کے بات کریں کہ وہ ایک اور الگ سے، مثلا وہ تو یہ کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، پھر ہم کافر کیسے؟ دیکھنے کی بات، وہ اتنا بڑا، جتنا یہودی اور عیسائی لوگ ہوتے ہوئے لوگوں کو یہ مشکل نہیں ہوتی کہ یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ بدھسٹ ہیں، یا ایتھیزم ہے، کوئی بھی ہے، لیکن جب اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام کے نام پہ لوگوں کو غلط رہنمائی دیں گے، سب سے بڑا یہ چیٹنگ ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے ہی نہیں اس میں، اور اس کا طریقہ کار اور جس پہ کتاب اتری ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دیے گئے نظریے کے خلاف کام کیا جائے اور اس کے مطابق کام ہی نہ کیا جائے، اور صرف دنیا کی غرض کے لیے کس طریقے کی بنیاد پہ وہ ایک شخص کو انہوں نے نبی مانا، اور اس نے جو ہے نا خطوط لکھنے شروع کیے دوسرے اسٹیٹس کو کہ میں نبی ہوں، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تھے، اور پھر بعد میں جب کسی نے کہا کہ آؤ مجھ سے ملو، ہمارے آئے، تو کیسے جا سکتا تھا؟ یہ تو وہاں پہ جہاں پہ رہتا تھا قادیان میں، جہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی، اور وہ تو اس کو سیفٹی اور سیکیور، وہ تو کہتا تھا مکہ مدینے میں مجھے جگہ نہیں ملے گی۔ کیسے مل سکتی ہے جبکہ وہ ایک دین کو گئے غلط طریقے کو، اور دین کو بنیاد کو ہلانے والا، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک نیا نبی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جب آخری نبی ہیں تو اگر کوئی نیا دعویٰ کرتا ہے، اس کا مطلب وہ پہلے جو نبی جو کہہ رہے ہیں اس سے ہٹ کے بھی کچھ ہو سکتا ہے، نئی چیزیں ہو سکتی ہیں، نئے طریقہ کار ہو سکتا ہے، نئی وحی آ سکتی ہے، تو اس کے پیچھے تو پھر کیا بچے گا؟ جو مرضی کرتا رہے، جو صحیح ہے، حق ہے، اس کا انتخاب کرتے وقت آپ کو تو بڑا اچھے طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پہ تو یہ ہے ہی نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا ہے کرتے رہیں، اور نبی بنے پھرتے رہیں، اور اس کے بعد پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ تو اس پہ وہ ہے کہ کیونکہ یہودی جو ہیں کبھی جو ہے نا حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو کبھی یہودی مانتے نہیں مانتے، وہ تھا کہ وہ تو بائبل کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تو پھر وہ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے پھر اگر ہم عیسائیوں کو دیکھیں، عیسیٰ کیا ہم جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل، ان کو مانتے ہیں، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ پہ مان لاتے ہیں کہ وہ ہمیں مانتے نہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک الگ سسٹم ہے، ان کا الگ ایک دین ہے، ان کا ایک روایت ہے۔ لیکن مسلمانوں سے جو ہماری
ضروری ہے کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، جتنے بھی یہ طریقہ کار ہیں، جتنے بھی یہ غلط فہمی ہے پھیلائی گئی ہے، اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. زندگی ایک موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. ہر ایک بندہ کام کر سکتا ہے، بہت اچھا طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، اور زندگی ہمیں بہت اچھے طریقے سے گزارنی ہوگی. یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم کام کریں گے. یہ کیسے ممکن ہو؟ یہ صرف جب ہم اس پہ کام کریں گے. اس لیے قادیانی غیر مسلم ہے. قادیانی ایک الگ ان کا نظریہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نبی ہے، اور انہوں نے جو کہا، جو اللہ کی کتاب ہم تک پہنچائی الحمد سے والناس تک، اس کو پڑھیں، سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول فعل اور ان کی جو زندگی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے سے گزار کے گئے ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں اور جو دعویٰ کر رہے ہیں، وہ تو انہوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی انا کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اور ایک نبی کے طریقے کو چھوڑ کے، نبی کو چھوڑ کے ازرو خود سے کوئی نبی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اس سے ہٹ کے کوئی زندگی کامیابی والی نہیں ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی تو کامیاب ہوں گے. اس سے ہٹ کے کوئی بھی شخص کلیم کرتا ہے تو وہ جھوٹ ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کریں. اور انہوں نے بار بار یہ کہا ہے، قادیانوں نے بار بار یہ چیزیں تکرار کی ہیں کہ جو ان پہ ایمان نہیں لاتا، کل جو ان کی مجلس میں شریک نہیں ہوا، وہ کہیں بھی ہے، اس نے سنا بھی نہیں، تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، پکا کافر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے لیں گے تو مینیپولیٹ کر کے، تو چیٹنگ کر کے، تو بری بات ہے، اور بہت ہی بری بات ہے. کسی کے سٹیٹس کو آپ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں جبکہ آپ ہے ہی نہیں، وہ آپ کا کلیم ہی وہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جو کوئی آتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، اس کے بعد کیا رہے گا؟ ہر ایک شخص یہ دیکھ لے اس کے بعد کیا رہ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر لوگ جو مرضی سے کرتے رہیں. اصل حقیقت فیکٹ جو روشنی ہے جو اسلام نے دی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد جو کرتا رہے. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. السلام.